أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج کا درس سورہ التطفیف سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ 83ویں سورت. آپ کو یاد ہوگا کہ ان آخری پاروں میں اس تصادم کا ذکر مسلسل چلا آ رہا ہے جو حق اور باطل کے نظاموں میں اس اسٹیج پر آ کر ہوتا ہے جسے ہم فیصلہ کن مرحلہ کہتے ہیں. ذکر تو اس تصادم کا ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین کے ساتھ ہوا، لیکن یہ کوئی ماضی کی داستان بیان نہیں کی جا رہی. اس میں ابدی حقائق اور اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ جو ہر زمانے کے لیے اسی طرح سے زندہ اور پائندہ ہوتے ہیں جیسے یہ اس دور میں کار فرما تھے. آج بھی یہی تصادم ہے، اور جس نتیجے پہ قرآن پہنچاتا ہے آج بھی اسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. بات کیونکہ بڑی اہم آ رہی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمہیداً کچھ عرض کر دوں. ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا نا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ساری کشمکش اتنی تھی کہ قریش بت پرست تھے، انہیں بت پرستی سے روکا جاتا تھا اور وہ مخالفت کرتے تھے، اور بالآخر اس مخالفت کے بعد ان روکنے والوں کی فتح ہوئی، انہیں بت پرستی سے روک دیا گیا. بات عزیزم اتنی ہی نہیں تھی. قرآن نہ تو بت پرستی سے جبرن روکتا ہے کسی کو، نہ جبرن کسی کو اسلام لانے کے لیے کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے. اور جہاں تک بت پرستی کا تعلق ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کے معبودوں کو تم گالی بھی نہ دیا کرو، کہ جائے کہ ان کو توڑ دیا کرو اور انہیں جبرن روک دیا کرو کہ وہ اس کی پرستش نہ کیا کریں. وہ تو انہیں برا بھلا بھی نہیں کہنے دیتا. سیدھی سی بات ہے کہ جب معاملہ یہ تھا تو یہ کچھ تصادم اور یہ کشمکش بت پرستی کی نہیں تھی. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو کیونکہ آنکھیں بند کیے ہوئے روایات کے اوپر چلتے جاتے ہیں، اس لیے کبھی کھڑے ہو کے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ یہ بات کیا تھی. لیکن جو آزادانہ سوچتے ہیں وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی اور آج پھر دہراتا ہوں کہ جب یہ اس طرح کی چین نے کامیابی حاصل کی چین کا اشاق کر، جس کے پیچھے اتنی بڑی زبردست مملکت امریکہ کی موجود تھی، وہ در حقیقت ٹکراؤ ہی ان دونوں کے اندر تھا. تو بہت بڑی شکست تھی اس کی یہ. تو اس پر خود امریکہ کے صحافی یہاں آئے
کہ وہ ذرا مطالعہ تو کریں، تحقیق تو کریں کہ یہ اتنی بڑی طاقت کو ان منتشر افراد نے اس طرح شکست کیسے دے دی۔ تو اس کی روایت لکھی جیس بلڈن اس کا نام تھا، بڑا انتہا کا مشہور صحافی، کتاب اس نے شائع کی چائنا شیکس دی ورلڈ۔ اس کے پریفیس میں وہ لکھتا ہے، شروع میں وہ لکھتا ہے کہ جانے کو تو ہمارے ہاں سے بہت سے نمائندے گئے، رہنے کو وہاں ہمارے ہاں کے امبیسڈر سفراء وغیرہ بھی ہیں، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ چینکائی شیک کو شکست کیوں ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ لکھنے والے جو تھے وہ 2 اور 2 4 تک تو رہے، لیکن اس کی تہ پہ نہ پہنچے کہ چینکائی شیک کو شکست کیوں ہوئی اور اس کے مقابلے میں ان اشتراکیوں کو کامیابی کیوں ہوئی۔ اور عزیزان ایمان غور سے سنیے، اس نے لکھا وہاں یہ ہے کہ ساری بات اتنی تھی کہ چینکائی شخص کے سامنے کوئی محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے اسی طرح کہتا جیسا محمد نے قریش سے کہا تھا کہ یہ تمہارا نظام سرمایہ داری کتنی ہی بڑے اس کے حامی اور قوتوں والے کیوں نہ ہوں، یہ کبھی کام نہیں رہ سکتا کہ اس کی بنیاد کے اندر تقریب کی خرابی ہے۔ اور اس نے قرآن کی آیت وہاں نوٹ کی، وہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا یحاضون علی طعام المسکین، ان کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو معاشرے میں تنہا رہ جائے تم اس کی عزت نہیں کرتے، اور جو بھوکا رہ جائے تم اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے۔ اس نے لکھا ہے کہ جن کے ہاں یہ نظام ہو، کیا امریکہ چھوڑ کے ساری دنیا کی قوتیں بھی اگر اس کے پیچھے ہوں گی، یہ نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ محمد نے قریش سے یہ بات کہی تھی، اور ہر دور کے اندر یہ بات کہنے والا ہونا چاہیے۔ جس دور میں بھی یہ کہنے والا نہیں ہوگا وہ نظام شکست کھا جائے گا۔ یہ ہے وجہ جو اس تصادم کے اندر چینکائی شیک اور اس کے حامیوں کو امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ایک غیر مسلم کی نگاہ کہاں پہنچ رہی ہے، کہاں سے اس نے اس قرآن کی آیت کو لیا، تاریخ پہ کتنی گہری نگاہ ڈالی، اور اس کشمکش کی ساری جتنی بھی بنیادی وجہ تھی کس طرح ہمارے سامنے وہ لے کے آیا، کتنی عمدہ تفسیر کی اس نے۔ اس لیے کہ جو لوگ آزادانہ مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا، وہ صحیح نتائج کے اوپر پہنچتے ہیں۔ ہم نے تو مشرکین کے معنی سمجھ لیے، بت پرست اور تصادم سمجھ لیا کہ وہ سارا اس میں تھا کہ کعبے میں انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارا تصادم ہو رہا تھا۔ تو کہتا تصادم تو ان 2 نظاموں کے اندر تھا، یہ تھی اصلی کشمکش۔ اس نے قریش کے تاجر کہا، قریش کے سرمایہ دار کہا، اور یہ ہے وہ تصادم جو پہلے دن سے چلا آتا ہے۔ یہی ہے تصادم جو اب کرائسس سے پہنچ گیا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد یہ آخری پارا آپ کو جو ہے اس تصادم کی داستان ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ بات کسی خاص دور میں ختم نہیں ہو جاتی۔ قرآن تاریخ کے اس پیریڈ کو سامنے لاتا ہے جہاں کہیں اس تصادم میں ایک کرائسس واقعہ ہوتا ہے، یہ تصادم شدت تک پہنچتا ہے۔ مثلا پہلے دور کی تاریخ میں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، وہاں بھی یہ جو آپس کا تصادم تھا کیا؟ 3 قوتیں
جنہیں جسد انسانیت کی بدترین لعنتیں کہا جانا چاہیے، یکجا جمع تھیں۔ فرعون ملوکیت کا مجسمہ، حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، قارون نظام سرمایہ داری کا ترجمان، اور ان کے مقابل میں خدا کے ابدی قوانین کو لیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہی تصادم تھا۔ قرآن میں ساری تاریخ میں آپ دیکھیے کس طرح سے اس تصادم کی داستان کو بتکرار و اقرار دہرایا ہے۔ یہی چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے پھر کرائس اس کے اوپر پہنچی، اور قرآن نے اسی تصادم کو پھر دہرایا ہے اور کہا یہ ہے کہ یہ تصادم اسی طرح سے رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن، جیسا کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ نشاندہی کرتا ہے ایک آنے والے دور کی، جس میں یہ تصادم پھر واقع ہوگا اور اسی طرح سے صحیح نظام کو کامیابی ہوگی، باطل کے نظام سارے ٹوٹیں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جس کے لیے کہا کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ لہذا اس دور کی داستان کو وہی ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ خود ہمارے زمانے میں بھی یہ تصادم کس طرح سے چلا آ رہا ہے۔ اس تصادم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پکار کے کہا، اور آج کے اس دور میں بھی جو بھی قرآن کے نظام کو لے کے اٹھے گا وہ پکار کے کہے گا کہ ویل للمطففین، ویل للمطففین، بت پرستی کا ذکر نہیں ہے۔ کہا سن رکھو دنیا کے مطففین، ہمارا انجام تباہی ہے۔ بہت بڑا اعلان ہے برادران عزیز۔ یہ مطففین کیا ہے؟ یہ تطفیف کیا ہوتی ہے چیز؟ میں نے جیسا عرض کیا تھا، قرآن کی اصطلاحات بڑی جامع واقع ہوئی ہیں عزیزان من، ان پر سے یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہیے۔ یہ تو اتنا اعجاز ہے ان الفاظ کے اندر کہ یہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے بڑے ہی لمبے چوڑے داستانوں کو اور اصولوں کو اور اقدار کو۔ تطفیف بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں بھرا ہوا پیالہ نہ دینا، کچھ کم دینا، سیدھی ترازو سے نہ تولنا، کچھ ڈنڈی مارنا، اونٹنی کو آزادی نہ دینا کہ جتنا وہ چلنا چاہتی ہے چلے، زنجیر باندھ دینا کہ تمہاری مرضی کے مطابق چلے۔ سنتے جائیے عزیز ارمان، پھر اس زبان کی بھی بات دیجیے، اور پھر اس زبان میں سے جس خدا نے انتخاب کیا ہے وہ تو زبان زور نہیں دیتی کہ میں کہوں کہ حجت دار کیجیے۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ متاسفین، اور اس کی تشریح اگلے دو لفظوں نے، اگلی دو آیتوں نے خود ہی کر دی کہ الذین اذا قالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب اپنے واجبات دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہیں تو پورے 52 تولہ 8 رتی تک لیتے ہیں، اور جب انہیں دینے کی باری آتی ہے تو نہ ان کے وزن صحیح ہوتے ہیں نہ ان کے پیمانے صحیح ہوتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیا جائے، کم از کم دیا جائے، جان جاتی ہے ان کی جوتے وقت، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لی جائے، کوئی تھوڑا سا وزن ہی گھٹا لیا جائے، پیمائش کرنے کے جگہوں میں ہی کچھ ادھر ادھر کر دیا جائے۔ جب لیتے ہیں یستوفون، پورا ماپ تول کر نچوڑ کے اس کے خون کا آخری قطرہ تک لے لیتے ہیں اس مزدور کے، اور اسی مزدور کو جب مزدوری دینی ہوتی ہے ہر طرح کا ہیلا اور حربہ استعمال کرتے ہیں کہ پورا نہ دیا جائے اس کو۔ ویل للمطففین،
اور سن رکھو اس ذہنیت کے رکھنے والوں، اس کا نتیجہ تباہی۔ اور پھر اگلی چیز جو میں نے کہی تھی کہ باندھ کر رکھنا، یہ دیا کتنا جاتا ہے؟ یہ جو چیز ہمارے ہاں ہے کہ صاحب مزدور کی اجرت 3 روپے روز، کہیں آسمان سے لکھا ہوا یہ طبقہ ہے 3 روپے، یہ کیسے 3 روپے؟ کون مقرر کر رہا ہے؟ یہ کبھی اور کیا آپ نے اس چیز؟ یہ انہیں اتنا دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ آپ کا کام کرنے کے قابل تو ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ ان کی صلاحیتیں بڑھنے نہ پائیں گے۔ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اتنا رہے، اتنا تو رکھا جائے۔ یہ سارے ویلفیئر، یہ ساری فلاح اور بہبود جو ہے محنت کشوں کی، ان کے لیے آپ کی اسکیمیں، یہ ساری اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا کام کرنے کے قابل ہوں۔ وہ بیمار پڑ گئے تو اس لیے علاج نہیں کیا جاتا کہ ایک انسان ہے یہ ہمدردی کو ڈیزرو کرتا ہے ہماری، بلکہ اس لیے کہ کام پہ نہ آیا تو دینے تو اسے ہم نے 3 روپے اور شام کو اس میں سے ملنے ہمیں 20 روپے، ہمارا 17 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی اس کا علاج کرایا جائے تاکہ ہمیں 17 روپے روز کا نقصان نہ ہو۔ کرایا جائے اتنا ہی جتنا سا وہ تمہارے کام جا سکے۔ ذرا سا دیکھیے کہ اس سے وہ اس کی صلاحیتیں اور بڑھ رہی ہیں، فوراً کینسی لے کے کر دیجیے اوپر سے، کیسے یہ مالی بیل کو کاٹا کرتا، اپنی منشا کے مطابق وہ رکھتا ہے نا، اسے پودے کی منشا کے مطابق اسے بڑھنے نہیں دیتا۔ متصفین تفصیل یہ ہے کہ اس اونٹنی کو اتنا چلنے دیا جائے جتنا تم چاہتے ہو کہ وہ چلے، اس سے زیادہ آگے قدم نہ اٹھا سکے، اور اتنا چلنے کے قابل اسے رکھا جائے۔ اور فرمائیے عزیزان من، ایک لفظ میں قرآن کیا کیا جاتا ہے؟ سارا نظام سرمایہ داری اس کے اندر آ گیا۔ اور اس میں ایک اور بڑی چیز، شروع میں تو کہا کہ اللہ جی نے اذا قالوا علی الناس یستوفون، اور جب لیتے ہیں تو پورے اپنے واجبات لیتے ہیں۔ آگے ہے وَإِذَا قَالُوهُمْ، یہ اور غور کا چیز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب چیز کو ماپتے ہیں، جب جنس کو تولتے ہیں، قَالُوهُمْ، جب ان محنت کشوں کا وزن کرتے ہیں تو ان کے وزن میں بھی کمی کر دیتے ہیں۔ چیزوں سے آگے انسانوں تک بڑھ رہا ہے۔ انسان کو اپنے پیمانے سے ماپتے ہیں۔ یہاں انسان ماپے ہی جاتے ہیں دوسروں کے پیمانے سے۔ تمہیں کتنی ضرورت ہے اس انسان کی؟ یہاں پیمانے جو رکھے ہوئے ہیں ہر ایک نے، قالوہم، اشیاء کا وزن، اشیاء کا ماپ، یہ تو الگ چیز کہی گئی ہے۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں، پیمانے چھوٹے رکھتے ہیں، ہر قسم کا حربہ اختیار کرتے ہیں کہ پورا نہ تلنے پائے نہ ماپنے پائے۔ لیکن اذا قالوہم، جب خود انسان کو ماپتے ہیں اس میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قد آدمیت کے اوپر پورا نہ اترنے پائے، اسے قامت انسانیت نصیب نہ کی جائے، اسے صلاحیتوں کے اعتبار سے ڈیولپ ہی نہ ہونے دیا جائے، وہ دانوں پر دونا رہے اس اعتبار سے، اس لیے کہ اسی صورت میں ان کا محتاج رہے گا نا۔
اگر اس کی صلاحیتیں بھی بھرپور توانائیاں حاصل کر لیں، اپنے جیسے دوسرے انسان کا محتاج کیوں رہے گا؟ نظام ایسا قائم کیا جاتا ہے کہ انسان بھی ان کے پیمانے کے مطابق ابھرے بڑے پھولیں، اس سے زیادہ نہ بڑھنے پائیں۔ ویل للمطففین، کہا اے اس ذہنیت کے رکھنے والوں، یاد رکھو انجام تباہی ہے۔ سنیے کہ کس انداز میں کہا کہ انجام تباہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ انسانیت کے راستے میں یہ جو اتنے اتنے بڑے سنگے گراں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاروان انسانیت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے گا اور کوئی انہیں یہاں سے راستے سے اٹھائے گا نہیں؟ کتنی بھول ہے ان کی، کتنی بڑی غلط نگہی ہے کہ کوئی انہیں اس راستے سے اٹھائے گا نہیں، انہیں اس راستے سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اٹھائے گا کون عزیزان من؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حق اور باطل کا تصادم شروع سے چلا آ رہا ہے، اس تصادم میں حق غالب آتا ہے۔ اس غلبہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جماعت اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو حق کی حمایت کرتی ہے تو یہ غلبہ دنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر جماعت یہ نہیں ہوتی تو حق اپنے پاؤں چلتا ہے، اپنی رفتار سے چلتا ہے، لیکن یہ رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال حق چل رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ زمانے کے تقاضوں سے پھر ایک انقلاب آیا کرتا ہے، وہ انقلاب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقاء کے ہاتھوں آیا، وہ تو آیا تھا جب حق کی حمایتی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے 23 سال کے اندر وہ کچھ کر کے دکھایا جو 23 صدیوں کے اندر انسان کے اندر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ جماعت نہ رہی، حق نے اپنے پاؤں پہ اپنی رفتار سے چلنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن کہتا ہے کہ پھر زمانے کے تقاضے ایسے آئیں گے کہ وہ جو راستے میں سنگے گراں بن کر حائل ہو رہے ہیں یہ لوگ، انہیں اٹھایا جائے گا۔ غور کیجیے عزیزان من، کیا کہتا ہے قرآن؟ مبعوثون لیوم عظیم، یہ اٹھائے جائیں گے، ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے اس میں۔ وہ کون سا انقلاب ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب پوری انسانیت خدا کی نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ ایک جماعت نہیں، زمانے کے تقاضے پھر ایسے آئیں گے، عالمگیر انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی، کاہے کے لیے؟ لرب العالمین، تاکہ خدا کی عالمگیر ربوبیت کو متشکل کیا جائے، یہاں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، الناس کھڑے ہو جائے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک آنے والا عالمگیر انقلاب ہے جس میں یہ پوری دبی ہوئی انسانیت یہ اٹھ کھڑی ہوگی، مردے جی اٹھیں گے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ میں جنہیں اس طرح سے دفن کر کے رکھا تھا انسان کی حرص و آز میں، وہ ایک تم کہنے سے اس مٹی کو جھٹک کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دور میں انسانیت پوری خدا کی ربوبیت عالمینی کے نظام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، یہ اس دور میں راستے سے ہٹائے جائیں گے، انہیں سمجھ میں لینا چاہیے۔ اللہ ان کتاب التجار لفی سجین، یوں نہیں جیسا یہ اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا اب تک کہ یہ گندا کہاں آیا کرتا ہے۔ بات یوں ہے کہ فجار جو ہیں سجین میں ہیں، دو لفظ آئے قرآن کے،
پچھلی دفعہ بھی یہ لفظ فجار آ گیا تھا، فاجر، جسے کس کو فجور ہمارے ہاں کہتے ہیں، ذہنوں کے اندر ایک ترجمہ گناہ اس کا ہم نے کر رکھا ہے، لیکن اس کا تو ایک ہر لفظ اپنے اپنے الگ معنی رکھتا ہے۔ میں کیا عرض کروں کہ یہ کیا کتنا جامع لفظ ہے۔ فاجر فجرہ میں نے کہا تھا شک کر دینا، ہٹ دینا، الگ کر دینا۔ فرد کی حیثیت سے مین لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں انگریزی کا ہی لفظ آ سکتا ہے، یہی مرادف نہیں ملتا، ڈیوائیڈڈ مین، بڑی جامع چیز ہے یہ۔ مین کی پرسنالٹی انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے، ڈیوائیڈڈ پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی کے دو رخ نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر ایک وحدت اپنی پرسنالٹی کی ہونی چاہیے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے، اس کی پرائیویٹ اینڈ پبلک لائف ایک ہونی چاہیے، اس کے اندر خود اس قسم کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیوائیڈڈ پرسنالٹی جو فرد کی ہوتی ہے اسے قرآن فاجر سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ انسان جو خود انسانیت کے اندر اس قسم کی تفریق پیدا کرتا چلا جائے اسے بھی قرآن فجار کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ انسانیت کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ اسی طرح سے جو تقسیم ہے، یہ ماپنے والے، یہ وہ کہ جنہیں ماپا جا رہا ہے، کتنی بڑی تقسیم ہے انسان اور انسان کی، دونوں ہی ایک جنس کے، دونوں ہی ایک نوع کے۔ دنیا میں حیوان کی سطح پر کسی ایک نوع میں ایک فرد نے دوسرے فرد کو ماپا نہیں ہے۔ یہ اس اشرف المخلوقات کی ہی بد نصیبی ہے کہ جس میں ایک ہی جیسے انسان دوسروں کے پیمانوں سے ماپے اور تولے جاتے ہیں، اور اس طرح سے انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کہا کہ ان الفجار، یہ لوگ کہ جن کی اپنی پرسنالٹی ڈیوائڈ ہو گئی ہو، جو انسانیت کے اندر اس قسم کی تفریق اور تقسیم کرتے چلے آئے، ان سے کہہ دیجیے کہ اب تمہارا مقام سجین ہے۔ سجین قید خانے کو کہتے ہیں، بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے، اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے، بہت بڑھ چکے تم۔ سجین وما ادراک ما سجین، سجین کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ خدا کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ سجین کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا ذہن تو تمہاری زبان کے استعمال کے اعتبار سے کسی قید خانے کی طرف جائے گا، کسی بند کوٹری کی طرف جائے گا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی طرف جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کتاب مرقوم، یہ انسان کا اپنا اعمال نامہ ہوتا ہے جس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی خارج کی چار دیواریوں سے جکڑ نہیں رہے ہوتے، یہ خود اس کا نظام ہے جس کے اندر یہ چیز۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا۔ کتاب مرقوم، اپنے نظام کے، اپنے اعمال نامے کے ہاتھوں کے قید و بند کے اندر تم محبوس ہوئے، مقید ہوئے، یہ ہیں وہ انسان۔ جھانک کر دیکھیے سینے میں ایسے لوگوں کے جو انسانیت میں اس قسم کی تفریق کرتے ہیں، ان کے اندر یہ سپلٹ اپ پرسنالٹی ان کی جو ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، پوچھو نہیں، ریش سینہ ان کا ہوتا ہے، ہزار قسم کے مفاد، ہزار قسم کی کنسیڈریشن
چلی آ رہی ہیں جس کے مطابق وہ نہ رات کو نیند نہ دن کو کھانا نصیب، عجیب قسم کی پرسنالٹی ہوتی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس جہنم کی آگ کے اندر جلتے ہوئے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ کہا یہ ہے وہ صدیق جس کے اندر یہ ہوتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نظام غلط ہے، تباہی لائے گا، تو وہ کہتے تھے بہت جھوٹی باتیں ہیں، اس نظام پہ کون تباہی لا سکتا ہے؟ دنیا بھر کی دولت اور دولت کے زور پہ قوت جمع کی ہوئی ہمارے پاس، اس پہ کون تباہی لائے گا؟ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ لوگ تھے جو ہمارے قانون مقافات عمل کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، آگ جلاتی نہیں ہے، پھول پیدا کرتی ہے، یہ کرتے تھے یہ۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کیا دو لفظ لاتا ہے قرآن۔ ان کے جرائم فہرست تو بہت لمبی، اصولی طور پہ ان کو تقسیم کیا، دو شیٹوں میں بٹ گئے۔ بڑے غور طلب لفظ ہیں عزیزان مان۔ معتدن ایک تو معنی اس کے ہوتے ہیں آگے بڑھ جانے والا، حدود فراموش، سرکشی کرنے والا، جہاں تک رکنا چاہیے اس سے اور آگے چلے جانے والا، سرکشی سے آگے بڑھنے والا، تیزی اور تندی اس کے اندر۔ اور اسیم تو اب آپ کو پتا ہے یہ وہی سے والا ہے، ایسا مزمحل، ایسا افسردہ کہ جو باقی صفحے انسانیت کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، کمزوری کی وجہ سے اس صفوں سے پیچھے رہ جائے، دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں، یہ جسے متعدی مرض آپ کہتے ہیں کہ وہیں سے ہے لفظ۔ کچھ جرائم تو وہ ہوتے ہیں جن کا اثر دوسروں پہ بھی جا کے پڑتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے متعلق ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسرے پہ تو اثر نہیں پڑتا۔ افیون کھا کے آپ گھر میں سو رہیے، کسی دوسرے پہ اثر نہیں پڑ رہا، ہوا کیا ہے؟ آپ کے عمل کی قوتیں مطمئن ہو رہی ہیں۔ دنیا کا قانون تو شاید اسے جرم نہ قرار دے، انسانیت کی عدالت تو اسے بھی جرم قرار دے گی کہ انسان اپنی قوتوں کو خود اس طرح سے مزمحل اور افسردہ کرتا چلا جائے، دوسرا متاثر نہیں ہوتا، اپنی ذات کو متاثر ہو رہی ہے۔ قرآن اسے بھی جرم قرار دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان میں سے کچھ تو وہ تھے کہ جن کے اس قسم کے جرائم دوسروں کو بھی متاثر کیے چلے جاتے تھے، کنٹیجس سے، انفیکشس، اور وہ بھی جرائم تھے کہ جو ان کی اپنی ذاتی توانائیوں کو، قوتوں کو مزمحل اور افسردہ کیے چلے جاتے تھے، یہ بھی تو جرم تھا۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ہماری بات آ گئی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کھلے کھلے قوانین فطرت ہیں، دیکھو تو صحیح اقوام سابقہ کو کیا انجام کیا ہوا، جنہوں نے غلط نظام قائم کیا ان کا انجام دیکھو، اس سے عبرت پکڑو، تو یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ بائن ہی جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ یہودیوں کا قصہ ہے، یہ نصرانیوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کے متعلق یہ کہا گیا، یہ مدینہ کے منافقین کا ذکر ہے، یہ مکے کے مشرکین کا ذکر ہے، ہمارا کوئی ذکر اس کے اندر نہیں ہے، ہم سے یہ متعلق ہی نہیں ہے یہ کتاب۔ اساطیر الاولین قرآن کہتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ چیز کہ جس زندہ حقیقت کو، جس پائندہ قانون کو تمہارے سامنے لایا جائے، اس کے متعلق یہ کہا کہ تم ٹال کے آگے گزر جاؤ کہ یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم داستاں گوئی کرنے کے لیے نہیں آئے،
ہم کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آئے کہ رات کو بچے کو نیند نہیں آتی تو نانی اماں کہانی سنا رہی ہے. ہم سنانے کے لیے کہانیاں بتانے کے لیے نہیں آئے. ہم تو انجام و عواقب بتاتے ہیں تمہیں غلط نظام کا. 2000 سال پیشتر ہوا تھا تو وہی ہے جو آج بھی وہ ہوگا تو وہی نتیجہ اس کا نکلے گا. اس لیے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو قومیں تاریخ کو اس نظریے سے نہیں پڑھتی وہ انہیں اساطیر الاولین ہی کہتی. ہماری تعلیم کے نصاب میں جو کچھ تاریخ بتائی جاتی ہے وہ صرف اساطیر الاولین ہوتی ہے. اسطور تو وہی ہے جسے اسٹوری کہتے ہیں انگریزی میں. یہ تو لفظ وہ ہے پہلوں کی اسٹوری. ہمارے ہاں تاریخ یوں پڑھائی جاتی ہے. قرآن نے تاریخ کو ایک سائنس کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ یہ نظام ایک قوم نے اڈاپٹ کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا. جو قوم بھی یہ نظام اڈاپٹ کرے گی اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تاریخ تو یہ تھی. ہم نے تاریخ کو بھی اساطیر الاولین کی حیثیت سے پڑھنا شروع کر دیا. کسی سے پوچھیے بس یہی ہوگا کہ فلاں سال کے اندر بابل میں یہ ہوا تھا, فلاں سال میں اکبر نے یہ کیا تھا. یہ ساری کہانیاں کتنوں کی. اس تاریخ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلاسفی آف ہسٹری قرآن نے سب سے پہلے پیش کی برادران ابھی. اور اس کے بعد کہا کہ یہ سارا کچھ اتنا واضح طور پہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا بات ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. بڑی عظیم ایک آیت آتی ہے اور وہ قرآن کی بہت سی دوسری آیات کے مفہوم کو نہایت واضح کر کے سامنے لے آتی ہے. شروع میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جس کا غلط مفہوم یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے لیے تو برابر ہے, چاہے تو ڈرائے ان کو چاہے نہ ڈرائے, یہ تو ایمان لانے کے لگی. اس لیے ان کو تو چھوڑ دو جو نہیں ماننے والے. یہ جو ماننے والے ہیں انہیں کو دو جو پہلے ہی مان رہے ہیں. بہرحال یہ بات تو وہاں ہو چکی. کتنا غلط مفہوم. اب اس کے لیے آگے دلیل آتی ہے ختم اللہ علیہ کے لوگ چل بھائی خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. دوسری بات ہے جب اس نے ہی مہر کر دی ان کے دلوں کے اوپر تو وہ کون ہے جو انسانوں میں سے جو ان لوگوں کو توڑ دے گا اور ان کے اندر دل کے کوئی بات چلی جائے گی. اور جب اس کی ہوئی مہروں کی وجہ سے ہی دل بند ہو گئے تو پھر یہ جرم ان کا کیا ہوا بیچاروں کا. لیکن جہاں یہ کچھ کہا ہوا ہے وجہ میں زیادہ نہیں آگے کہا کہ دیکھو تو صحیح کتنا بڑا عذاب دیتے ہیں. ارے انہیں دلوں کو موریں لگا دی, بعد میں ان وہاں تک جانے کا راستہ بند کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی, دیکھو تو صحیح ہم تمہیں 7 سال کی قید دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا چند لفظوں کے غلط مفہوم سے بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. اور قرآن سمجھنے کا طریقہ برادران عزیز وہی ہے جو قرآن نے خود کہا ہے. تصریف آیات وہ پھر کے بات لاتا ہے. ایک مقام کے اوپر ایک آیت وہیں لے کر نہ بیٹھ جائیے. دیکھیے کہ قرآن نے باقی مقامات میں اس کی کیا تشریح کی ہے. اور آج قرآن کا یہ اعجاز دیکھیں گے کوئی ایک آیت قرآن کی ایسی نہیں رہ جاتی جس کی تشریح دیگر مقامات سے نہیں ہو جاتی. اور اب تو چھوٹا منہ اور بڑی بات کیونکہ ایک عمر گزری ہے اسی دشتی سیائی میں, اسے تو میں علاوہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کی. ختم اللہ علیہ قلوبہم, خدا نے مہریں لگا دی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہوئے اپنے دلوں کے اندر کہ ہم اٹھ کے آگے خود ہی کسی کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دیتے ہیں. انسان کے اپنے اعمال زنگ بن کر ان کے دلوں کے اوپر لگ جاتے ہیں اور جن کو خدا کی مہریں کہا جاتا ہے. اللہ
انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یہ جو اس طرح سے خود ان کے اعمال زنگ بن کے لگ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آنے والی رہنمائیوں، سعادتوں، خوشگواریوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ محجوبون بھی خوب لفظ، زمین بنجر، بارش تو خدا کی ساری زمینوں پہ یکساں برستی ہے، لیکن جو زمین ہی ایسی ہو کہ جو اگنے کی صلاحیت اپنے اندر سے فنا کر لے، بارش اس سے کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ کہا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر زنگ لگا کے اپنی زمینوں کو اپنے ہاتھوں سے بنجر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوستے ہیں بارش کو کہ یہاں اگتا نہیں ہے کچھ۔ ثم انہم لصال الجحیم، یہی ہے ان کے ہاں کی وہ روش جس کی وجہ سے یہ ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، ایک مقام پہ جامد ہو جاتے ہیں۔ عزیزان من، شاہراہ زندگی پہ کسی ایک مقام پہ کھڑے ہو جانا یہ جہنم ہے۔ جہنم کہتے ہی اس مقام کو ہیں جہاں آگے چلنے سے کوئی رک جائے، فرد ہو یا قوم، زندگی جوئے روانس رواں خواہد بھی، یہ تو چلتے رہنے کا نام ہے، جسے رہنمائی کہتے ہیں، راستہ دکھانا۔ جو اٹھ کے چلے گا اس کو راستہ دکھانا کام دے گا، گھر میں بیٹھے ہوئے کے لیے تو یکساں ہے، عام ورتا ہم عام لام تو نہیں ورہم۔ اسی لیے اس مقام کو جہنم کہا ہے جہاں چلنے والا رک کے بیٹھ جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جب اس طرح سے یہ رک جائیں گے، کاروان انسانیت آگے بڑھ جائے گا، وہاں ان سے کہا جائے گا کہ دیکھا تم نے ہمارے قوانین کی تکذیب کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے، پیچھے رہ جایا کرتے ہو دنیا کی زندہ قوموں کی صفوں۔ یہ ہے جو ان سے کہا جائے گا۔ ایک گروہ یہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہاں سے جیین کہا تھا، اس کے مقابلے میں علیین آیا، وہاں فجار کہا تھا، یہاں ابرار آیا۔ اور دوسرا گروہ تمہیں ہم بتاتے ہیں، ابرار کا گروہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، یہ لفظ آئے تھے، پھر دوہرا دوں اس کو کہ آخری صورتیں ہیں، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع آئے یا نہ آئے یہ باتیں کہنے کا، اس لیے بار بار دوہرا دیتا ہوں جہاں بھی وہ لفظ آتا ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ ہمارے ہاں نیکی ہو گیا، وہ تو بہت بڑی عظیم حقیقت کا لفظ گر تھا، اس کے معنی تو کشادہ ظرفی وسط نگاہ ہے، اور یہ بڑی چیز ہے جسے نصیب ہو۔ بنیادی معیار ہی برادران عزیز دوست تنگ نہیں ہوئی، سینے کا تنگ ہونا، دل کی تنگی، اس کے مقابلے میں کشادہ نگہی، وسط ظرف، یہ وسط ظرف والے ہیں جو آگے چل سکتے ہیں۔ کسی کو بر کہا اور اہمیت اس کی اتنی بتائی ہے کہ لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، بر اسے نہیں کہتے ہیں کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیا ہے یا مغرب کی طرف کر لیا۔ بر کے متعلق بہت سی چیزیں دی اور اس میں بنیادی طور پہ کہا، سنیے عزیزان من، بر کی پہلی پرس کہاں ہوتی ہے؟ وَيُؤْتِي الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو اپنی محنت کی کمائی کو اس کی کشش کے باوجود دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیتا ہے، یہ ہے بر۔ لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، مشرق کو منہ کر لیا یا مغرب کو منہ کر لیا، اس سے اپنے آپ کو نیک و کار سمجھنے لگ گیا۔
تمہارے اپنی ڈیفینیشن کی نیکیاں یہ ہیں. بر تو اسے کہتے ہیں علی حبہ ہی. ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنی کشش رکھتا ہے یہ مال. اس کی کشش کے باوجود اپنی ضروریات سے فاضل جو ہے اس کو دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دینا، اسے بر کہتے ہیں. انہیں کو ابرار کہتے ہیں. ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ان کے لیے قانون علیین، بلندیوں سے بلندیاں، سرفرازیوں پر سرفرازیاں. کیا بات کہا ہے قرآن. یہ ان کے حصے میں آئیں گے. وما ادراک ما علیون. پھر خیال پیدا ہوگا کہ صاحب یہ علیون کیا چیز ہے. پھر وہی بات ذہن میں آئے گی کہ کوئی مقام ہے 2 منزلہ 4 منزلہ ہوگا، قطب مینار جتنا بڑا اونچا ہوگا، بلندیاں جو کہا ہے. پھر وہی لفظ تو نہیں. کتاب مرقوم، یہ بھی ایک اعمال نامے ہی کا نام ہے. بلندیوں کی طرف لے جانے والے کام، پستیوں کے غاروں میں دھکیلنے والے کام، یہ ہو گیا نا مفہوم ان کا. یشہدہ المقربون، جسے مقرب اپنے سامنے پائیں گے. مقرب، اب ہمارے ہاں تو مقربین بارگاہ الہی، بس وہ مقربین خاص ایک طبقہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کا. وہ جو کہتے ہیں 5 روپے روز مسلح کے نیچے سے نکلا کرتے ہیں. صبح کے وقت وہ نوٹ نکلتا ہے اس میں. میں نے ایک صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی دین و رجا میں تھا، ایک طرف بیعت لیا کرتا تھا، دوسری طرف تنقید ہوا کرتی تھی. میں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب یہ جو نوٹ نکلتا ہے اس کے اوپر نمبر کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ جو کرنسی بازار میں چل نکلی ہے وہ ہے نوٹ، تو چلے ہوئے نوٹوں میں سے کوئی نوٹ کہاں جہاں آ گیا اس کے پیچھے تو کسی کا تھا. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر جو سیکورٹی پرنٹنگ پریس ہے وہاں سے اڑ کے آیا ہے یہ. لیکن یہاں وہ جو یہ کہنے والا ہوتا ہے وہ تو مردود ہو جاتا ہے نا بارگاہ سے. اور بڑا ہی سعادت مند ہے وہ انسان جو ان بارگاہوں سے مردود ہو جائے برادران. مقرب، قرب خداوندی کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پہ بیٹھا. بات ساری اتنی ہے کہ جنہیں آپ صفات خداوندی کہتے ہیں، جتنی صفاتوں سے خداوندی کسی انسان کے اندر حد بشریت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جھلکتی چلی جائیں گی، اتنا ہی وہ خدا سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا. اسے ہم آہنگ چاہیے ہونا، اسے یک رنگ چاہیے ہونا. یہی ہے قرب، یہی اس کے درخت ہے بوجھ. یہ لوگ کہ جن کے اندر یہ صفات خداوندی زیادہ سے زیادہ جھلکتی چلی جائیں گی، اور ان صفات خداوندی میں پہلی صفت کو جس سے اس نے اپنا تعارف کرایا ہے الحمدللہ رب العالمین کو ہے. پوری عالمگیر انسانیت کو پرورش کرنے والا. اب جتنا جتنا آپ دوسروں کی پرورش کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی خدا کے مقرب بنتے چلے جائیں گے. یہاں مقرب وہ ہوتا ہے کہ جو خود کچھ نہ کرے سارے اس کی پرورش کریں. مقربون، یہ ہے وہ مقرب، یہی ہے ان الابرار لفی نعیم. یہ ہے وہ ابرار. پہلی چیز تو کہی ہے زندگی کی نعیم. کوئی صراط الذین انعمت علیہم، وہی نعیم ہے. بس لفظ بڑا جامع لفظ ہوتا ہے. اس کے اندر
یاسمین کے پھول کی سی نرمی، شفاف ندی کی سی روانی اور سریا کی سی بلندی، تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو نعمت کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ عرب مونا مالا اسے کہتے تھے کہ جس پہ خدا کی یہ نعمت ہوئی ہے، وہ اسے کہا کرتے تھے جو کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کر پانی نکال کے آوازیں دے دے کے دوسروں کو پلائے۔ عزیزان مان، یہ جو دعا آپ 44 مرتبہ دن میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو آپ سوچتے بھی ہیں کبھی کہ کن کے راستے کے اوپر چلنے کی آپ دعائیں مانگتے ہیں؟ نرمیاں، روانیاں، بلندیاں کاہے کے لیے؟ تاکہ کنویں سے پانی نکال کے پیاسوں کو بلا بلا کے پلایا جائے۔ ان الابرار لفی نعیم، ذہن میں آیا کہ کچھ آسائشوں کی سی زندگی ہے۔ کہا یہ بات آسائشیں 2 بجے رات تک جاگ کر صبح 10 بجے اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ آسائشیں پستیوں میں گری ہوئی قوموں کا فریب نفس نہیں ہے جسے وہ قناعت کہتے ہیں۔ یہ ذوف و ناتوانی نہیں ہے علل ارائے کے اقتدار کی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یہ تو جہاں بانی ہوئی، مسندوں کے اوپر تو اور طریقوں سے بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان میں خصوصیت یہ ہے ینظرون، اس کے ساتھ جہاں بینی بھی ان کی نگاہوں کے اندر ہوگی۔ مسند میں وہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہماری مدد کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ انہیں ابرار کہا جاتا ہے عزیزان مان۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہ وہ آسائشیں نہیں ہوں گی کہ جتنے بھی یہاں یہ زیادہ سے زیادہ دولت مند اور زیادہ اساتذہ پر آسائش زندگی والے ہوں گے، وہ صبح کے وقت ان کے چہروں کو دیکھیے تو لعنت برس رہی ہو، پھٹکار پڑی ہوئی نظر آئے گی، ابوسن کمترینہ قسم، ہر وقت جو دل کے اندر دوسروں سے نفرت اور انتقام اور ہوس یہ جذبے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے چہرے کے اوپر۔ وہ کہا ان کی یہ آسائشیں ان کے چہروں سے تمہیں شادابی اور خوشگواریوں کے آثار بتا دیں گے کہ قلب کتنا مطمئن ہے اس پر۔ کہاں سے یہ لیں گے یہ خوشگواریوں کی یہ بشاشتیں؟ ذہنوں میں یہی آتا ہے نا کہ شام کے وقت ایک چھوٹا سا پیگ، اس سے ایک سرخی آتی ہے نا چہرے پہ، بظاہر بڑی صحت کی علامت گنی جاتی ہے۔ چند ہی گھنٹے کے بعد جب اس کا خمار ہڈیاں توڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یسقون من رحیق، تشبیہات ہماری ہیں، الفاظ ہمارے ہیں، انداز تو غزل کا ہے۔ رحیق بادائے صاف و مصفہ، بادائے صاف و مصفہ سے پینے والے۔ اب یہ جو بادہ ہے اس کا تو انجام میں نے کہا ہے نا کہ ہڈیاں توڑنے والا خمار ہوا کرتا ہے۔ کہا یہ شراب تو ایک طرف، رحیق مختوم پہلی چیز تو یہ ہے کہ سر بمہر یہ بوتلیں ہیں جن کے اندر باہر کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اتنی خالص، اور اس کی صفت یہ کہ ختامہ مسک۔ کہا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ بادائے رحیق ہاں، کہا کہ اس بادائے خالص کے اندر
کتنی توانائیاں ہم نے مرکوز کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ تو ہم کیا بتائیں تمہیں. اتنی سی بات سمجھ لو کہ ان بوتلوں کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ مشکوں اندر کی لگی ہے. اس کی حفاظت کا سامان جو ہے، یہ ادویات میں مشک بہت بڑی قوت والی چیز، خون میں جوش پیدا کرنے والی، دل کو تقویت دینے والی دوا المسک تو آپ نے سنی ہوگی. اب تو یہ باتیں ہم سن ہی سکتے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ملتی ہی نہیں ہے یہ چیزیں. اپنے اندر سے وہ چیزیں ختم ہوئی، بدبختی یہ کہ باہر سے بھی سب چیزیں ختم ہو گئی. ختامہ مسک، ان بوتلوں پہ جو مہر لگی ہوئی ہے وہ مشک کی ہے. جس شراب کی بوتل کی مہر مشک کی ہو، اس شراب کی توانائیوں کا کیا پوچھنا ہوتا ہے. دو لفظ عزیزان مان آگے آتے ہیں، وقت ہوتا تو شاید سارا ہی وقت ان دو آیتوں میں صرف کرتا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس ہر انسان کے اندر ہے، یہ جذبہ بڑھ جانے کا. یہ اصل میں پیچھے سے جو ہمارے ہاں اینیمل انسٹنکٹ چلی آتی ہیں نا، تو 3 انسٹنکٹس ایسی ہیں جو انسان کے اندر، انسان بھی تو 9/10 ہے، تو ابھی یہ اینیمل ہے اس کا. یہ تو وہ مچھلی ہے نا کہ جس کا سارا دھڑ مچھلی کا ہوتا ہے، صرف چہرہ ابھی انسان کا ہوتا ہے. انسان تو ارتقاء کی منزل میں وہاں پہنچا ہوا ہے. یہ ابھی قد آدمی ہی جس نے اختیار نہیں کیا. ہنوز اندر طبیعت میں خلد موضوع شود روزے. ابھی تو یہ مضمون شاعر کے قلب کے اندر پہلو بدل رہا ہے. آب و تاج کو جب یہ مصرع موضوع ہوا، چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمون ہے کہ یزداں را دل از تاثیر وہ پر خون شود روز ہے. جب یہ کہیں شعر بن گیا تو پھر دیکھیے گا کہ خود قلب یزداں کے اندر اس کی تاثیر کتنی بڑی پیدا ہو جاتی ہے. آدم کے تو معنی گوندی ہوئی مٹی ہوتی ہے. یہ تو ابھی چاک پہ چڑھنا ہے. تو اتنا حصہ تو ابھی اس میں حیوانات، حیوانی زندگی یا لائف جسے آپ کہتے ہیں، خود لائف جو ہے اس کے 3 تقاضے بڑے ضروری ہیں. پرزرویشن آف سیلف، تحفظ خیش، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. سیلف ایگریشن، اسی کے لیے دوسرے کے اوپر غالب آنا. سیلف ریپروڈکشن، افزائش نسل. یہ 3 چیزیں لائف کے اندر موجود ہوتی ہیں، جہاں بھی لائف ہوتی ہے. یہ جو درمیان کا ٹکڑا ہے نا، سیلف ایگریشن، دوسرے کے اوپر غالب آنا، دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ جذبہ اس کے اندر ہے. یاد رکھیے قرآن ان طبی جذبات کو مارتا نہیں، پناہ نہیں کرتا. یہ جو ہے نا نفس مارنا، ہمارے ہاں پرانی اصطلاح چلی آتی ہے، بہت بڑا فریب ہے. یہ مرتا ہی نہیں. اس کے لیے تو اگر اس کے لیے صحیح فطرت کے راستے آپ نہیں کھلے چھوڑتے، ضرورم سر برارم، دروازہ بند کرو تو یہ روشن دان سے منہ نکال لیتا ہے. صحیح راستے نہ نکالو تو پرورشن ہو جاتی ہے. قرآن ان کے راستوں کو نہیں بند کرتا، اس کو صحیح چینل میں ڈال دیتا ہے. یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ایک تو وہ ہے جسے قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ. کہا کہ یہ پاگلوں کی سی ریس. ایک موٹر آ گئی ہے، اس کے پاس 2 ہے، میرے پاس 3 ہونی چاہیے. اس کے 1 مل لگی ہے، میری 3 لگنی چاہیے. اس کا بینک میں 2 کروڑ ہے، میرا 10 کروڑ ہونا چاہیے. ضرورت کے لیے یہ کچھ نہیں ہو رہا. ضرورت کے لیے تو اس کے بعد ان کے نصیب میں ایک پھلکا بھی نہیں رہتا. اور زندگی یہ ہوتی ہے
کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر، لیکن حوث ہے یہ کہ چلے جا رہے ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث. کہا کہ ایک تو یہ ہوتی ہے، اس میدان کے اندر یہ جذبہ. دیکھیے قرآن چینل کیسے بدلتا ہے. یہ جو پیچھے سے لا آ رہا ہے کہ ابرار یہ ہوتے ہیں، یہ وسعتیں، یہ کشاد نگاہوں کی، یہ جہاں بینیاں، یہ جہاں رائی، یہ دوسروں کی امداد میں یہ کچھ کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے، اور اس کے بعد یہ دادا رحیق لے جانا. کہا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اے آگے بڑھنے کی حوث رکھنے والے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے. آگے بڑھنے کے جذبے کی تسکین بھی کرتا ہے، میدان دوسرا دے دیتا ہے. آؤ ریس ہے ایک، چلو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس میں آگے بڑھو. دوسروں کے لیے کون کتنا زیادہ دیتا ہے، کس کے دل میں کتنی کشاد پیدا ہوتی ہے. آؤ نا اس میدان میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے بڑھنا ہے تو. اور پھر یہ چشمہ جہاں سے یہ شراب آتی ہے، مزاجہ من تسنیم. تسنیم پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پہلے آئے تھی یہی بادہ رحیق، یہ چشمہ. تو اس میں ایک جگہ تو کہا گیا تھا اسے کہ وہ سلسبیل ہے. میں نے بتایا تھا کہ وہ چشمہ جو راستہ چلتا جائے اور ایک ایک دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا جائے کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے، لے لو، میں آگے بڑھا. سلسبیل. پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں مزاجہ زنجبیل اور مزاجہ کافورا. ایک بیلنس پرسنالٹی بنانے کے لیے یہاں حدتیں زیادہ بڑھتی ہیں، کہا اس کے اندر ہم کافور کی آمیزش کر دیتے ہیں کہ جو اس میں برودت اور ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے. جہاں کوئی ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، ہم زنجبیل ادرک کا پانی ملا دیتے ہیں اس میں. ہماری زبان میں گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کی ٹھنڈک کو پھر ہم تھوڑی سی حرارت دے کے پھر وہیں لے آتے ہیں. اب یہ جو چشمہ یہ ہے، اور یہ چشمہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے نہیں نکلتا، پہلے آ چکا ہے نا کہ یہ وہ چشمہ ہے جو ان مومنین کے اپنے قلوب سے بہہ کے باہر آتا ہے. مزاجہ تسنیم. تسنیم کہتے ہیں بڑی چوٹیوں اور بلندیوں کے اوپر جہاں سے کوئی چیز آ رہی ہو. بلندیاں بھی ہیں، روانیاں بھی ہیں، توانائیاں بھی اس کے اندر ہیں. عین یشرب بها المقربون. یہ ہے وہ چشمہ کہ جس سے مقرب پیتے ہیں. دیکھ لیا نا یہ قرب بارگاہ خداوندی کے معیار کیا ہیں قرآن کی روح سے. اب پھر آیا اسی معاشرے کی طرف، کہا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جو مجرم ہیں، ترجمہ تو یہ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ زبان کے اعتبار سے جرم کے معنی کیا ہوتے ہیں. دوسروں کے ہاں کے درخت کے جو پھل ہیں ان کو کاٹ کے اپنے ہاں لے آئے. کہتا یہ جو لوگ یہ کچھ کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ اس جماعت سے ملتے ہیں یا ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ یہ غلط روش زندگی ہے. زندگی کی روش یہ ہے کہ وہ اور جو زائد ہے دوسروں کو دو. کہتا جب یہ ان سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سنیے عزیزان من، اپنا معاشرہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مت ماری گئی پاگل کی، محنت کر کے جمع کرو، اتنا کچھ کرو، وہ دوسروں کو دے دو. یاد ہے تم وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ان کے پاس سے گئے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سانتے مار کے کہتے ہیں یہ ہے وہ بڑا ایماندار، بڑا پھرنے والا. کہتا خاندار بن کے جیو. تمہاری ہوئی کیا نقشہ ہے یہ تو غامض دیکھا جیو.
پھر مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور پھر جب ان سے اٹھ کے اپنی محفلوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو کھلی بجا دیتے ہیں. ارے بھائی پاگلوں کی ٹولی آ گئی یہاں سارے. تو وہ شام محنت کرو کماؤ دوسروں کو دو. عجیب قسم کے یہ لوگ کہیں اکٹھے ہو گئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چلنے والوں کو ذرا دیکھو تو صحیح. غلط راستے پہ چلنے والے معاشرے میں عزیزان من جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو بھلائیوں والے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ غلط راستے پہ چلتے ہیں. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز کرے. معاشرے کی روش کم وقت تو یہ کچھ کر دیتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. بیچ میں اپنا ٹکڑا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں ان پر کوئی داروغہ مقرر کر کے بھیجا تھا ہم نے کہ ان کو صحیح راستے پہ لاؤ. خود نہیں چلنا چاہتے صحیح راستے پہ تو ان کو چلنا دو. تم داروغے ہو کہیں اس قسم کے کہ ان کو مار مار کے اپنے جیسا بناؤ. هَلْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. ہاں وہ انقلابی دور آنے والا ہے کہ جن پر آج ہنس رہے ہیں وہ ان پر ہنسیں گے. انہی کے لفظ کو لوٹا کے الٹا کے دے دیے سارے. علل ارائے کے ینظرون. یہ ہوں گے پھر مسندوں کے اوپر اقتدار کی. یہ ہوں گے کہ جو پھر اپنی نگاہوں میں رکھیں گے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے. اور پھر یہ جو جرائم والے ہیں وہاں تو بتایا نا کہ سجین میں ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے. ذہن میں یہ آیا کہ اچھا پھر یہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہر قوم غالب جو آتی ہے مفتو اور مغلوب قوم کو پھر جکڑتی ہے، قید خانوں میں ڈالتی ہے. تو گویا یہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. عزیزان من قرآن ہے، آخری آیت ہے، ساری بات نکھار کر رکھ دی. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. کوئی ان کو قید خانوں میں نہیں ڈالے گا، کوئی بیڑیاں ان کے ہاتھوں میں نہیں ڈالے گا. لفظ یہاں آیا ثوبہ. ثواب کا لفظ آپ کو پہلے میں نے بتایا. ثوب یہیں سے ہے جسے کپڑا کہتے ہیں. جلاہے کو کپڑا بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، اس کی وہ جو نال ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر سے ادھر جاتی ہے اور ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر ادھر سے ٹھک کر کے ادھر واپس آتی ہے. یہ جو کسی چیز کا جو جا رہی ہے پھر لوٹ کے وہیں آنا ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو یہ خالی نہیں آتی، ایک تاگے کا مستقل نقش اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے. اسے کہتے ہیں ثواب. عمل کا لوٹ کر پھر اس طرح سے آ جانا کہ ایک تاگا دانے کا اس کے اندر ڈال دے. غلطی سے رنگدار تازہ ہے تو اس کپڑے کے اندر نمایاں نظر آئے گا کہ کہاں یہ غلطی ہو گئی. ٹوٹ گیا تھا تو اس کا پتہ چلے گا. تو کہا یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ سجین والی بات جو ہے، کہیں کوئی باہر کی بیڑیاں، کہیں کوئی باہر کی گڑیاں، کوئی قید و بند نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے اعمال کی نال تھی. ادھر سے گئی، نتیجہ پیدا کیا، نتیجہ لوٹ کے ان کی طرف واپس آ گیا. ان کا ہی وہ اعمال نامہ ہے جس کے ہاتھوں میں یہ اس طرح سے گرفتار بلا ہیں. سورہ التطفیف ختم ہوئی برادران عزیز. سورہ الانشقاق 84ویں سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آ گیا وہی ہمارا دور جو میں نے کہا تھا کہ قرآن اس دور کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ایسا پر امید ہو رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ دور تاریخ ہو رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے امید کی وہ کرن کہ شاید وہ دور بہت قریب آ رہا ہے. تو جو سما انشقت، جب فضاؤں کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی توانائیاں ہیں یہ پھٹ جائیں گی. یہ ایٹم کا پھٹنا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیز،
جب یہ ہو جائے گا وہ عظمت بربھا وہ حقت، اور یہ ہوگا خدا کے قانون کے مطابق جو اس نے ان کے اندر رکھا ہوا حقت، اس نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے تھا۔ یہ تو ہماری کوتاہی علم تھی جو ہم جان نہیں سکے اس سے پیشتر کہ ایٹم کا ایک ذرہ جس کے متعلق انسان کی لا علمی نے کسی دور میں کہا تھا جزء لا یتجزا، یعنی اس درجے تک چھوٹی چیز کہ جو پھر سپلٹ نہ ہو سکے۔ آج یہ کہا گیا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ چیز جو ہے یہ سپلٹ ہوتی ہے، اور اس کے سپلٹ ہونے سے یہ قوت جو ہے آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کو شاید ایک ایٹم جو ہے کرۂ ارض کو بھی تباہ کر سکتا ہے، سپلٹ ہونے کی بات ہے۔ اذا السماء انشقت، جب یہ فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں سپلٹ اپ ہو جائیں گی، یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اس نے ان کو بنایا ہی اسی طرح سے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین جو ذرائع رسل و رسائل ٹرانسپورٹ کے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، پھیل جائے گی۔ القت ما فیہا وتحلت، اور جو اس کے اندر مدفون خزانے ہیں معدنیات کے، یہ سارے اگلنے شروع کر دے گی، اور یوں اس کا پیٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوگا کہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے۔ ایک آیا جلیلہ اور آگے گرا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ حق کے نظام تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ وحی کے ذریعے سے اگر آپ اسے لے لیں، نہایت آسانی سے کم از کم وقت کے اندر آپ اس پہ پہنچ جائیں گے۔ وہی جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ حساب کا کوئی سوال گر یا فارمولے یا قاعدے کی روح سے نکالیں گے تو یوں نکل آئے گا، اور اگر اس فارمولے کے ذریعے سے نہ نکالیں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جو ہے اس پہ کرتے چلے جائیے، کیجیے غلط آیا جواب، پھر دوسرا طریقہ استعمال کیجیے، پھر غلط آیا جواب، پھر تیسرا استعمال کیجیے، چلتے جائیے، اس سے بھی بالآخر صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا آدمی، لیکن کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اور جب کاروان انسانیت میں اس طرح منزل پہ پہنچنا ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں کتنی خون کی کندکیں تیرنی پڑتی ہیں، آگ کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، کتنی عظیم جنگیں ہوتی ہیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خوریزیاں ہوتی ہیں، فساد انگیزیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر صدیوں کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد یہ بات ان پہ کھلتی ہے کہ نہیں، یہ بادشاہت صحیح نظام نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا، اور اگر وہی کا گر جو ہے اس کو لے لیا جائے، اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دونوں ہی راستے ہیں، ایک لمبا ہے، پر مشقت ہے، پر خطر ہے، دوسرا سمٹا ہوا ہے، مانون ہے، محفوظ ہے۔ دونوں ہی طریقوں سے آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوڑا دوں کہ اقبال نے اس کو کس حسین انداز میں کہا تھا کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو منزل رواں، یہ دونوں ہی امیر کارواں ہیں، وحی اور عقل کی، دونوں ہی منزل کی طرف چیزیں چلی جا رہی ہیں۔ عقل کا ہلا نہیں روا، عشق مراد کشا تو بات اتنی ہی ہے، وہ مختلف ہیلوں سے لے جاتی ہے، یہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ یہ عشق کی جست وہ ہے جو وحی کی روح سے آپ کو قانون ملتا ہے۔ قانون ایزان من فطرت کے قوانین کو آپ ڈسکور کرنے یا انسانی زندگی کے متعلق وحی کے ذریعے سے آپ کو قانون مل جائے، دونوں قانونوں کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے۔ قانون کی روح سے آپ دیکھیے کتنی تیزی سے انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن
انسان کی دنیا کے اندر جتنے قوانین نافذ ہونے چاہیے انسان وہ نہیں پا سکا، اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ وحی کو اپنا انعام بنا لیتا، یہ نہیں بنایا۔ قرآن دیکھیے کس انداز سے کہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ایٹم کا سپلٹ ہو جانا، زمین کا اتنا پھیل جانا، مواصلات کی وجہ سے اس کی تنابوں کا کھنچ جانا، کہا یہ بھی ایک پروسیس ہے عقل کا خاص حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ یا ایھا الانسان، میں نے کہا تھا کہ جب قرآن الانسان کہتا ہے اس سے مراد وہ انسان ہوتی ہے جو عقل کی روشنی کے بغیر، تنہا وحی کی روشنی کے بغیر، تنہا اپنی تدبیروں سے راستے پہنچنا چاہے۔ اے انسان، انک قادح الی ربک قدحن فملاقی، تو بھی مل جائے گا اپنے خدا سے جا کے، لیکن بڑے ہی پرمشقت راستوں سے گزر۔ اس کے مقابلے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، اور اس کے برعکس جس کو وحی کے یمن و سعادت کا یہ ضابطہ ہاتھ میں مل جائے اس کا حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حِسَابَهُ یَسِیرًا، یعنی مثال بھی وہی حساب کے سوال کی دے رہا ہے، اس کے لیے حساب کا سوال نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جس کا سوال آسان مل جائے اس کو، وہ جو پھر ایگزامینیشن ہال سے یا انٹرویو کے بعد وہ لڑکا آیا کرتا ہے جو صحیح جواب دیتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف پھاندتا دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ وہ مارا بس اتنا فرق ہے۔ وحی کی روح سے یہ کیجئے، حساب کا سوال یوں آسان ہوتا ہے، وہ جواب تم نے دیا، دوڑتے ہوئے گھر والوں کی طرف آ رہے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کیا بات کیا گیا ہے قرآن، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ کہ جو ان چیزوں کے لیے مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ نگاہیں پیچھے کی طرف رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں چل سکتے۔ قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین یہ چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں پیشانی کی بجائے بدھی میں لگی ہوئی ہوں گی، ماضی ساری درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ۔ جب گری ہوئی قوم سے ذکر کیجئے وہ اپنے آباء و اجداد کے افسانے آپ کو سنائیں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اپنے کارباں میں ٹٹو بھی نہ ہو۔ اونچیاں کتابیں وراء ظہرہ، یہ کا من بڑی عجیب چیز ہے۔ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے، کیا اعجاز ہے قرآن، کیا اعجاز ہے قرآن۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ نہیں ہے کہ تباہیاں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ تباہیوں کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے، تو کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہے تمہارا گھر۔ تباہیوں کو بلا رہا ہوتا ہے، ماضی درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ ہے وہ کہ جو ان شعلوں کی نظر ہو جائے گا جس کا متاع حیات کہ جو سب کچھ جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ امتحان میں جانے سے پہلے گھر کے اندر بڑا خوش تھا۔ گئی تو کھچڑی کھا کے جانا ہوں، بہت خوش تھا اس سے پہلے، اب اس سے پہلے وہ اس کے بعد خوش لوٹتا ہے، یہ اس سے پہلے خوش ہوتا ہے۔ انہ ظن ان لن یحور، اور سمجھ میں رہا تھا کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارے یہاں کی اس وقت ناز و نعمت کی یہ حالت ہے، اتنی بڑی دولت مندیاں، اتنی بڑی یہ ساری آسائشیں، نہیں اس میں تغیر نہیں آئے گا، نہیں بالکل بالکل نہیں، کبھی ذہن میں بھی ان کے نہیں آتا کہ اس میں تغیر بھی کبھی آئے گا۔ بلاؤ
بلا بھول ہے ان کی، ان سے کہو کہ سن رکھیں. کیا بات سن رکھیں؟ ان ربہ کانا بہی بصیرہ، کسی اور کی نگاہ اس پہ ہو نہ ہو تمہاری ان تدبیروں کے اوپر، خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر. وہ جانتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں. تغیر آئے گا، نہ تو تمہارا یہ سورج ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا، نہ ان کی یہ راتیں اس طرح سے تاریک رہیں گے. عزیزان ایمان سنیے کہ قرآن کیسے سمجھا رہا ہے. تغیر آئے گا، کہا یہ نہیں سمجھ میں ان کے بات آئی، کہو کہ آؤ میں تمہیں شہادت میں بلاتا ہوں کچھ چیزوں سے، وہاں سے بات سمجھ آئے گی. فلا اقسم بالشفق، کہا سورج کے جس نصف النہار پہ تھا، کتنی بلندیوں کے اوپر تھا، کبھی اس کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ میں بھی کسی وقت ڈوب جاؤں گا. ڈوبتا ہے تو پیچھے اپنے کچھ روشنی چھوڑتا ہے. کہ جو کہتے تھے نا کہ صاحب اتنی جلدی پھر کیوں نہیں ہمارے اوپر یہ آتا. کہا سورج ڈوبنے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے شفق باقی رہا کرتی ہے. یہ جو تمہیں ابھی تک سرخی نظر آ رہی ہے اپنے ہاں کی، یہ غروب ہے. اور اس کے بعد واللیل وما وسق، اس کے بعد تم دیکھو گے رات کی تاریکیاں، وہ تاریکیاں آ کے ہر چیز کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا کرتی ہیں. والقمر اذا اتسق، اور پھر چاند نمودار ہوتا ہے ناخن جیسا باریک. تم دیکھتے ہو منزل بمنزل چلتا ہوا ایک دن کیسے مہک کامل بن جاتا ہے. آج دیکھا تم نے نظام فطرت میں کس طرح سے ان تاریکیوں کے بعد یہ تبانیاں آتی ہیں سحر کی، کیسے چاند روشن آتا ہے، کیسے منزل و منزل اوپر کو چڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آیا جلیلہ آئی. یعنی وہ کہ جہاں پہنچانا ہے قرآن نے ان شہادتوں کے بعد لترکبن طبقا عن طبق، بڑی جلیل آیت برادران عزیز. ایولیوشن کی تھیوری کے مطابق نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگی ایک جرثومے سے چلی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مراحل سے گزرتی ہوئی پیکر انسانیت میں آئی، اور یہاں پہنچنے کے بعد مٹیریلسٹک کانسیپٹ نے، مادی نظریہ حیات نے کہہ دیا کہ بس منتہا ہے یہ سارے کا سارا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ جو تھا بس یہاں تک آ کے یہ ختم ہو گیا. کاروان زندگی بے منزل ہے. یہ صحراؤں میں پھرنے کے لیے کارواں تھا، منزل کوئی نہیں. یہاں پہنچ گئی بات. قرآن اس کے خلاف ایک نظریہ زندگی دیتا ہے، اور وہ نظریہ زندگی یہ ہے کہ جس طرح سے پیچھے سے ارتقاء کے تو مانا خود اوپر کی طرف چڑھنا ہوتا ہے نا، کہ یہ ارتقاء جہاں سے چلا آ رہا ہے یہاں تک جو پہنچا ہے تو یہ آخری منزل نہیں ہے. یاد رکھو لترکبن طبقا عن طبق، ہم انسان کو اسی طرح سے منزل بہ منزل، طبقن طبقن، درجہ بہ درجہ، ترکبن اوپر چڑھاتے چلے جائیں گے. اس میں تو ابھی بڑے منازل اور طے کرنے ہیں. یہ رقبہ، یہ شاہ سوار اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اس کے معنی ہوتا ہے شاہ سوار، مرکب کہتے ہیں نا گھوڑے سے. یہ شاہ سوار انسان کی ارتقائی منازل کے لیے جنوب کے مقابلے میں اس کو گھوڑے کا سوار کہنا، پھر وہ سواریوں والا اس قسم کا ہے. ضلع نمان عجیب بات ہے. تو سائنٹسٹ آئیں گے اس کے بعد جب وہ اس کو بطور نصاب کے پڑھائیں گے تو پھر یہ باتیں پتہ چلیں گی یہ کیا کیا گیا ہے. طبق کا لفظ کیوں؟ عربی زبان میں تو 20 لفظ اس کے لیے آ سکتے تھے، اور طبق کا نام طبق ہے. سائنس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اڈیپٹیبلٹی ٹو انوائرمنٹ. زندگی کے تحفظ کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اڈیپٹیشن اس کے ساتھ یہ ہو. ایک
اسٹیج جو ہے اس میں جب یہ پوری طرح سے اڈیپٹیشن ہو جائے اس کے بعد پھر وہ فٹسٹ اس میں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. یہ مطابقت جو ہے یہ ضروری چیز ہے. قرآن نے لفظ وہ انتخاب کیا ہے طبقن ان طبقن کہ ایک سٹیج کے اندر جب یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر پھر یہ اس قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے لتر کو بننا تو وہاں پھر بیٹھ نہیں جاتا. اس کے بعد یہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے پھر اس سٹیج کے اندر جا کے مطابقت پیدا کرتا ہے تو پھر اور اوپر چلا جاتا ہے. کہا پیچھے سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ آخری سٹیج نہیں ہے انسان کی. اس نے تو مرنے کے بعد بھی یہی کچھ جاری رکھنا ہے سلسلہ طبقن ان طبقن. اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ پہلی رات کا ہلال کس طرح سے اپنی منازل طے کرتا ہوا مہ کامل بن جاتا ہے. وہاں پھر یہ صورت ہے کہ اس کے بعد تو وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے لیکن جب یہ مہ کامل بنے گا تو یہ گھٹے گا نہیں یہ اس سے اور آگے بڑھے گا لیکن اس کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ اس آسمان سے کسی دوسرے آسمان پہ جا کے پھر چمکے گا. فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا بات کہا. اس قدر واضح حقائق و دلائل کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی بات بھی نہیں مانتے. مالا ہو انہیں کیا بن گئی ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس قسم کے ان کے سامنے قوانین پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ان کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. عجیب چیز قرآن کی قرت اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یسجدون اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اسے پڑھا اس لیے جاتا ہے اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے ورنہ برادران عزیز اگر اس کو بغیر سمجھے کہ پڑھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا یسجدون اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے. دین تھا یہ قانون کی اطاعت. مذہب میں کہاں ہم پہنچ گئے غور و سنیے. آپ کو پتا قرآن شریف کے نسخوں میں بعض جگہ مارجن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے نا. تو یہ مقام ہوتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ قرآن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کی اطاعت اختیار نہیں کرتے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچو تو قرآن ادھر رکھ کے تو وہاں سجدہ کر دو اور پھر بل اللہ دینا غضبو جو غضبونا بے آیات پھر آگے پھر تو پہنچ اس میں چل جی. یہ قرآن کا حکم جو تھا اس پہ تو عمل یوں ہو گیا نا پیدا کر لیا. کیا ہو گیا ہے ان کو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کہ اس قسم کے ضوابط سامنے پیش کیے جاتے ہیں سجدہ نہیں کرتے. اور اس نے تو خود پھٹکار کے رکھ دیا اس قسم کا مفہوم لینے والوں کو. اگلی یاد بل اللہ دینا کافروں جو کذبون سجدے کے مقابلے میں تکذیب آ گئی. سجدہ نہیں کرتے تکذیب کرتے ہیں تو تصدیق کرنے کا نام ہو جائے گا برادران عزیز سجدہ. اور تصدیق میں بھی مصدق اس کو کہتے ہیں جو کسی قانون کو کسی فارمولے کو کسی اصول کو سچ کر دکھائے. یاد رکھیے لفظ مصدق لما بین یدیہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ دعوے تو ہر جگہ ہی تھے سچ بولا کرو جھوٹ نہ بولا کرو چوری نہ کیا کرو وہ واضح تھا. یہاں ایک عملی نظام دیا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سچ ہو کے آ جائیں گی تمہارے سامنے. جرم نہیں جرم کے محرکات کو قرآن دور کر دے گا. اس دور کے اندر کوئی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پائے گا. اسے تصدیق کہتے ہیں. زبون یہاں پھر وہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں یوں سجدہ بھی کرتے ہیں جھکتے نہیں ہیں تکذیب کرتے ہیں. اب اس کے بعد جیسا قرآن کا انداز ہے وہ تو بات کو مبہم رکھتا ہی نہیں ہے.
اس کے بعد وہ بتاتا خود ہے یہ کون ہے، تاکہ تم اپنے ہی ذہن سے فیصلے نہ کر لو کہ یہ کون ہے۔ سنیے عزیزان من، اور پھر وہی بات متفقین سے بات شروع ہوئی تھی نا، یہ کون ہے؟ واللہ عالم بما یوعون، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے تم میں سے جو سب کچھ سمیٹ کے اپنی اس گٹلی میں ڈالتے ہو اور پھر کس کے منہ باندھ لیتے ہو اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ برادران۔ کیا بات ہے اس کی؟ کوئی بات بھی ایسی ہے جو معاذ اللہ مبہم رہنے دے؟ خدا کا کلام کیا ہوا مبہم رہنے دے؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے۔ وہاں ابرار ہم نے کہا تھا کہ کشادگی ہونی چاہیے، ان کی تنگ نگہی کی یہ کیفیت ہے۔ یہ اوا کہتے ہیں تھیلی میں ڈالنے کے بعد کس کے باندھ دینا اوپر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کے متعلق پھر کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، اعلان کر دو ان کے سامنے کہ یہ یوں نہیں چل سکے گی بات۔ دور آئے گا کہ جس میں اس کا نتیجہ بڑا درد انگیز تباہیوں کا عذاب ہوگا۔ بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ان کے مقابل میں اب آیا نا، یہ جو ان اصولوں کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں، باقی انسانوں کی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں۔ اس کے لیے تھیلی کی گرہ کھولنی پڑے گی۔ انفاق کے تو معنی یہی ہوتے ہیں برادران عزیز، جس کے معنی ہم نے خرچ کرنا کر دیا، وہ اس قسم کی میانی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں۔ کیا بات ہے! ہر میانی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے روپیہ ڈالنے کا، نکلنے کا راستہ بند ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح والے وہ ہیں جن کی میانیاں اس قسم کی ہیں کہ جن کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ڈالنے والا بھی نکلنے والا بھی۔ یہ اعمال صالح والے ہے۔ لہم اجر، ان کے لیے ہے۔ یہ جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں سرفرازیاں ہم نے کہی ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ اور پھر قرآن ہے، پھر وہ ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ بخشیش ہوگی خدا کی، یہ عطائے خداوندی ہوگی؟ بھیک مانگنے والی قوم ایتھے بھی مانگ کے کھانے، اوتھے بھی مانگ کے کھانا، مانگ کے کھانے والے میں جنہوں عادت پہ جائے وہ کبھی بھی نہیں کما کے کھاتا، وہ جنت بھی منگنی ہی لینا پیا ہے۔ احسان لینا اس کے نزدیک کچھ بات ہی نہیں۔ عزیزان من، میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا خدا کا تصور سامنے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نپٹا لینے کو بھی چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہیں ملے گا اجر غیر ممنون، اس کا احسان نہیں ان کے اوپر کوئی ہوگا۔ احسان کہے گا وہ تو اجر ہے، وہ تو ویجز ہے، وہ تو مزدوری ہے، احسان نہیں ہوگا۔ اور متصفین کے معاشرے میں عزیزان من آپ نے دیکھا ہوگا، خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا شام کو اس طرح سے آ کے اپنی مزدوری مانگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا فقیر ڈرتا ہوا میاں صاحب کے سامنے نہیں جاتا، سمٹا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، شام ہو گئی ہے، گھر میں دیا نہیں ہے، دن بھر محنت کی ہے، آگے اپنی محنت کا معاوضہ اس نے لینا ہے، آگے کھڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اول تو وہاں سے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ فرصت نہیں ہے، یعنی جب آپ کو فرصت ملے گی اس وقت اسے بھوک لگنی چاہیے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، فرصت نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اگر وہ ترلے منتا بیچارہ پاؤندا ہے جا گر گڑانا ہے جا روتا ہے مزدوری اپنی لینے کے لیے جس کا کام اس نے کیا تھا، تو پھر یوں پھینکا جاتا ہے اس کی طرف جیسے خیرات کا ٹکڑا دیا جاتا ہے. مین فضت خدا راست، اس کے ہاں کی جنت ایسے نہیں ملتی، نہ تو وہ مفت میں خیرات کی طرح ملتی ہے، نہ ہی جب ملتی ہے تو اس کا احسان دھرا جاتا ہے. لہم اجرن غیر ممنون، دو معنی اس کے ہو جاتے ہیں. غیر منقطع بھی ہوتا ہے اس کے معنی کہ جن میں انقطاع نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے یہ کچھ ہوتا رہے گا. اور غیر ممنون کہ جس اجر کو دینے سے، معاوضے کو دینے سے ان کے سر پہ احسان نہیں کو کیا جائے گا، وہ تو اپنی مزدوری کا معاملہ لیں گے. سورہ انشقاق 84ویں سورت برادران عزیز ختم ہوئی. ہم اس کے بعد آئندہ البروج سورہ 50ویں سورت سے آئندہ درس لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.